أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ على كل مسلم. جناب صدر محفل، محترم مکرم حاضرین عظام اور میرے طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین ذی وقار، نبی مکرم، شفیع اعظم، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی کے طور پر نازل ہونے والا لفظ اقرا ہے، یعنی اے میرے محبوب پڑھیے. قرآن پاک کی پہلی وحی سے علم کی عظمت و برتری روز روشن کی طرح آیا ہے. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک نے سب سے پہلے جس بات کی طرف توجہ دلائی ہے وہ تعلیم ہے، یعنی پڑھنا لکھنا اور تعلیم و تربیت کے انمول جواہر سے مزین و آراستہ ہونا ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو ہم پر فرض قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. محترم سامعین، علم کی فضیلت و عظمت اور اس کے اصول کی ترغیب مذہب اسلام میں جس بلیغ انداز میں پائی جاتی ہے اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی. تعلیم و تعلم تو انبیاء کرام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی مبارک سنت ہے. تعلیم گویا اس دین پر حق کا لازمی حصہ ہے. دینی تعلیم کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ اور ان کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پوری دنیا میں عام کیا جا سکتا ہے. پیغمبر انقلاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن فحیث وجدها فهو احق بها. حکمت و دانائی کی بات مومن کی گمشدہ پنجی ہے، جہاں اسے پائے وہیں اس کا زیادہ حقدار ہے. محترم سامعین، علم ایک ایسا خزانہ ہے جو بانٹنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہی رہتا ہے اور انسان کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہی رہتا ہے. علم بیمار دلوں کی دوا ہے، بے چین ذہنوں کا سکون ہے. علم سے نسلیں سنورتی ہیں، اس سے خوشگوار معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے. محترم سامعین، وقت کا بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے علم دین کی قدر و منزلت ختم ہوتی جا رہی ہے. ہمارے معاشرے میں ایسے افراد کی اکثریت ہے جو نہ خود علم دین سیکھے ہوئے ہیں اور نہ اپنی اولاد اور رشتہ داروں کو اس طرف راغب کر رہے ہیں. اپنی اولاد کے مستقبل کو روشن اور تابناک بنانے کے لیے دنیاوی علوم تو سکھا رہے ہیں مگر دینی تعلیم دلا کر اپنی اور اپنی اولاد کی آخرت بہتر بنانے کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے. بچہ اگر ذہین و فطین ہو تو اسے ڈاکٹر، انجینئر اور کمپیوٹر ایکسپرٹ بنانے کے لیے خطیر رقم بھی خرچ کر دیتے ہیں اور ان کے ماتھے پر بل تک نہیں آتا. بچہ اگر کنسین اور شرارتی ہو تو جان چھڑانے کے لیے کسی مدرسے میں داخل کر دیتے ہیں. مجھے معاف فرما دیجئے گا، یہ ہمارے معاشرے کا دوہرا معیار ہے. محترم سامعین، علم دین انبیاء کی میراث ہے. گناہوں سے بچنے اور خوف خدا پیدا کرنے کا عظیم نسخہ کیمیا ہے. علم دین انسان کو مہذب اور بااخلاق بناتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ علم دین سے اپنا اور اپنی نسلوں کا رشتہ مضبوط رکھیں. میں وقت کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے چند حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، اس سے علم دین کی قدر و منزلت کا اندازہ ہو سکے گا. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا من سلک طریقا ينبغی فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ. جو شخص علم حاصل کرنے کے ارادے سے کہیں جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. ایک اور حدیث میں آیا ہے من خرج فی طلب علم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. جو شخص علم حاصل کرنے کے ارادے سے نکلا واپس آنے تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا موت العالم مصیبت لا تجبر وظلمت لا تصد ونجم طمس. موت قبیلت ایسر من موت عالم. عالم کی موت ناقابل تلافی نقصان ہے. عالم کی موت ایک ایسا رکن و شگاف ہے جسے بھرا نہیں جا سکتا. عالم کی موت ستارے کی مانند ہے جو بے نور ہو گیا ہو. پورے قبیلے کی موت ایک عالم کی موت سے زیادہ آسان ہے. محترم سامعین، جب علم
دین سیکھنے کے اتنے فائدے ہیں تو اس سے بے رخی اور بے توجہی خطرناک ہے۔ تو آئیے آج اسے علم دین سیکھنے کا پختہ عزم و ارادہ کر لے کہ آج اسے علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جائے۔ میں آخر میں اتنا تو ضرور کہوں گا، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ ہمارے